الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطیب با کمال، مقبول خاص و عام حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب ازہری حضرات علماء کرام اور اس عظیم الشان اجلاس کی نظامت فرما رہے جناب مولانا محمد صابر صاحب رحمانی، معزز سامعین، میری خواتین اور عزیز بچوں، ہماری نگاہوں کے سامنے یہ چار دولہے بیٹھے ہوئے، یہ چار دولہے قرآن پاک کے دولہے بیٹھے ہوئے. آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. آپ کی نگاہوں میں یہ صاحب قرآن ہیں، یہ اصحاب قرآن ہیں، اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. اور جس رب کائنات کا کلام اپنے سینے میں انہوں نے بسایا ہے، اس رب کائنات کو یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہوں گے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جس قرآن پاک کی دستار بندی آج کی گئی ہے، میں اس کا ایک معجزہ سناؤں آپ کو. قرآن پاک ایک ایسی دولت ہے کہ جو انسان اس قرآن پاک کو جس میدان میں استعمال کرنا چاہے، قرآن پاک اس میدان میں اس کی رہنمائی کرتا ہے. دینی میدان میں رہنمائی کرتا ہے، اگر کوئی دینی میدان میں اس کو استعمال کرے تو دینی میدان میں یہ اس کی رہنمائی کرتا ہے. کوئی دنیاوی معاملات میں اس کو استعمال کرے تو یہ دنیاوی معاملات میں رہنمائی کرتا ہے. ایک شخص اپنی ایکٹیوا سے کہیں جا رہا تھا تو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، دنیا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. جس میدان میں اس کو استعمال کرو، یہ قرآن پاک رہنمائی کرتا ہے. ایک شخص ایکٹیوا، بھائی تھوڑا سا رک جاؤ، 10 منٹ رک جاؤ، بس ہم لمبی بات نہیں کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے نظم روک دیں. ایک تو آپ شروع سے کھانے پینے کا نظم چل رہا ہے، 20 آدمی یہاں بیٹھے ہیں، 50 آدمی وہاں بیٹھے ہیں. جلسہ کس لیے ہو رہا کہ آپ نے کھانے پینے کے لیے بلایا تھا، ان کو چائے پینے کے لیے بلایا تھا. مولانا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں 100 آدمی ہیں، 200 آدمی وہاں ہیں، یہ کہاں کے لیے لگایا؟ اتنا بڑا کہاں خرچ کیا آپ نے؟ یہ لاکھوں روپے خرچ ہوا اس کے اوپر ہے، اس کے لیے وہاں کھانے پہ سب موجود رہیں. اور ہم لوگ جو رات پوری قربان کر رہے ہیں، دن میں ہمارے یہاں امتحان چلتا ہے، اس میں ڈیوٹی ہماری ہے، دن وہاں خرچ ہوتا ہے، رات میں آپ خدمت میں حاضری ہوتی ہے، تو ہم سوئیں گے کب؟ یہ بھی ایک مشین ہے، اور آپ کھانے پینے میں وقت پورا خرچ کر دیں. ہم آپ کو سنانے کے لیے آئے تو تھوڑا سا رک جاؤ. یہ سب اتنے بھوکے نہیں ہیں کہ جو ٹوٹ پڑیں گے آپ کے کھانے کے اوپر. یہ قرآن پاک سننے کے لیے آئے ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات کو سننے کے لیے آئے ہیں. آئندہ خیال رکھا جائے اس کا. آپ ایک وقت بنائیے کھانا کھلانے کا، آپ مغرب سے عشاء تک کھانا کھلا دیجئے.
مغرب اور عشاء کے بعد جلسہ شروع کر دیجئے، سکون سے بیٹھیں، لوگ سنیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ایک ایسی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کو جس میدان میں استعمال کریں گے، یہ قرآن پاک ہماری اس میدان میں رہنمائی کرے گا۔ ایک شخص ایکٹیوا سے جا رہا تھا، ہیلمٹ نہیں لگایا تھا۔ جب یہ کسی چوراہے پر پہنچا تو پولیس والے نے پکڑ لیا۔ کیا بات ہے بھائی، تم ہیلمٹ نہیں لگائے ہو، تمہاری گاڑی کا چالان ہوگا۔ اس نے بہت خوشامد کی، سر چھوڑ دیجئے ہمیں، سر ہمیں چھوڑ دیجئے، پہلی بار غلطی ہو گئی ہے، دیکھیے ڈگی میں ہیلمٹ رکھا ہوا ہے، بس ہم لگانا بھول گئے یا ہم سے کوتاہی غفلت ہو گئی، سر چھوڑ دیے۔ اس نے کہا نہیں، چھوڑا تو نہیں جائے گا، اب تم پھنس گئے تو پھنس گئے۔ جب بہت زیادہ پریشان ہوا کیا کرنا ہے تو ایک تدبیر سوچی۔ ظاہر ہے کہ پولیس والا جب چالان کرے گا تو نام پوچھے گا، نام بتا۔ پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ کہنے لگا سر میرا نام ہے فی بحر اللجیجین یغشاہ، لکھو۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہے، لکھ نہیں پا رہا ہے۔ ہاں کیا بتایا؟ فی بحر اللجیجین یغشاہ، لکھ نہیں پا رہا۔ بہت دیر تک وہ قلم چلاتا رہا، بار بار پوچھتا رہا، پھر بتاؤ تمہارا کیا نام ہے؟ کہا فی بحر اللجیجین یغشاہ، لکھ نہیں پا رہا تھا۔ جب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، لکھ نہیں پایا، کہا ایک کام کرو اپنے ابا کا نام بتاؤ۔ کہا وعلی ممن معک، کہا وعلی ممن معک، لکھو۔ اب وہ نہ اس کا نام لکھ پایا نہ اس کے ابا کا نام لکھ پا رہا ہے۔ پھر بتا، کہا وعلی ممن معک۔ بہت زیادہ پریشان ہوا وہ۔ اب جب اس کو شکست محسوس ہوئی کہ وہ نام لکھ ہی نہیں پا رہا ہے، اب مجبوراً کہنے لگا اچھا دیکھو آج ہم تمہیں چھوڑے دیتے ہیں، آئندہ خیال رکھنا، چلے جاؤ۔ تو اس شخص نے اس قرآن پاک کو دنیا کے لیے استعمال کیا تو قرآن پاک نے اس کی رہنمائی فرمائی اور جان بچ گئی اس کی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت کے طور پر ہمیں ملا ہوا ہے، یہ قرآن پاک اتنی عظیم دولت ہے، اتنی عظیم دولت ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی قدر نہیں کی، ہم نے قرآن پاک کو سمجھا نہیں۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ پوری کائنات میں اس سے بڑی کوئی نعمت، اس سے بڑی کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ لیکن جب کسی چیز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے، اور جب اہمیت نہیں معلوم ہوتی تو قدر بھی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں اور آپ اعلان کر رہے ہیں لوگوں دوڑو مسجد نبوی میں آؤ، حضور کی میراث تقسیم ہو رہی، حضور کی میراث تقسیم ہو رہی، دوڑ کے آؤ۔ اعلان کر رہے ہیں لوگوں دوڑ کے آؤ، حضور کی میراث تقسیم ہو رہی۔ اب لوگ دوڑ کے چلے آ رہے ہیں کہ پیسہ مل رہا ہوگا، حضور کا پیسہ مل رہا ہوگا، روپیہ مل رہا ہوگا، کوئی کہہ رہا ہوگا 500 کا نوٹ ملے گا، کوئی کہہ رہا ہوگا 1000 کا نوٹ ملے گا۔ چلو دیکھتے دیکھتے مسجد بھر گئی۔ وہاں ایک بہت بڑے محدث حضور پاک علیہ السلام کی حدیثیں بیان کر رہے تھے۔ اب جو لوگ دنیا دار تھے وہ یہ سوچ کر کے گئے تھے کہ ہمیں روپیہ ملے گا، مال ملے گا، پیسہ ملے گا۔ جب وہاں دیکھا کہ وہاں تو کوئی پیسہ بٹ نہیں رہا ہے تو ابو ہریرہ کو پکڑا اور کہا ابو ہریرہ تم تو کہہ رہے تھے وہاں میراث تقسیم ہو رہی، وہاں تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور کی میراث علم ہے، حضور کی میراث قرآن ہے۔ آج تم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، آج تم نے ظاہری چیزوں کی اہمیت سمجھ لی ہے تو تمہیں ظاہری چیزوں کی قدر ہو رہی ہے۔ قیامت کے روز جب کوئی ایک نیکی دینے والا نہیں ہوگا، یہی قرآن پاک ہماری آپ کی بخشش مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ میں ایک معجزہ سناتا ہوں، قرآن پاک کے ہزاروں معجزے ہیں، ایک معجزہ سناتا ہوں جو آنکھوں دیکھا ہوا معجزہ۔ معجزہ کیا ہے؟ ایک شخص کی شادی ہوتی ہے، یہ بالکل ریل واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے۔ ایک آدمی کی شادی ہوئی،
میاں بیوی خوب اطمینان کے ساتھ سیر کی زندگی، خوشیوں والی زندگی گزار رہے تھے۔ کئی سال گزر گئے، 2 بچے بھی ہو گئے۔ ایک روز شوہر گھر میں آیا اور بیوی سے کہا کہ بیوی آج میں بہت اپنے اندر سے کمزوری محسوس کر رہا ہوں، ویکنیس محسوس کر رہا ہوں، اور آج جسم کے اندر میں بہت زیادہ نروسمنٹ محسوس کر رہا ہوں، اور یہ کئی دن سے ہے۔ تو بیوی نے کہا ایک کام کریے، چلیے ہم لوگ لیب میں چلتے ہیں اور چیک کرا دیتے ہیں، ٹیسٹ کرا دیتے ہیں، سب چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ اب جب لیب میں گیا اور اس کا ٹیسٹ ہوا تو اس میں کینسر نکلا۔ لیب والے نے کہا کہ سر آپ کو کینسر ہے، اور کینسر بھی بڑا خطرناک ہے، آپ کی زندگی 6 مہینے کی ہے بس۔ اب جب گھر آیا تو وہ رونا دھونا شروع، بہترین جاب تھی، شاندار سروس کر رہا تھا، زندگی بڑی عیش میں گزر رہی تھی۔ اب جب یہ کہا گیا کہ آپ کو کینسر ہے، خطرناک قسم کا کینسر ہے، آپ کی زندگی 6 مہینے کی ہے، آپ 6 مہینے زیادہ نہیں چلیں گے۔ بیوی بہت عقل مند تھی، بہت دور اندیش تھی، اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا تھا اس نے۔ شوہر کافر تھا، بیوی مسلمان تھی، لیکن اس عورت نے کبھی اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا۔ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، قرآن پاک کا معجزہ بتاتا ہوں واقعے کی روشنی میں۔ اس نے کہا کہ اب تو ہم مر جائیں گے۔ کبھی اپنی بیوی کو دیکھتا بھل بھلا کے روتا، کبھی اپنے بچوں کو دیکھتا بھل بھلا کے روتا، بس اس کا وقت روتے روتے گزر رہا تھا۔ بیوی نے کہا ایک کام کریے، میں آپ کو ایک پانی دوں گی اور آپ وہ پانی پیجئے، اور آپ کو 40 دن تک پانی پینا ہے۔ ایک شرط ہے، اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو میں جو کہوں گی آپ کو وہ کرنا ہوگا۔ وہ بیچارہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ کیا کہے گی۔ وہ تو یہ سمجھا کہ یہ کہے گی کہ میرے لیے اتنا زیور بنوا دیجئے، میرے نام ایک پلاٹ لکھ دیجئے، یا میرے ایسے کپڑے بنوا دیجئے، یا مجھے اتنی رقم دے دیجئے۔ وہ تو سمجھا یہ کہے گی بیوی۔ اس نے کہا کہ آپ قسم کھائیے، اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو میں جو کہوں گی وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایسے نہیں، آپ قسم کھائیے۔ اور اپنے مذہب کے مطابق جو قسم ہو سکتی تھی وہ قسم لی اس بیوی نے۔ اس نے قسم کھائی، اگر میں ٹھیک ہو گیا تم جو کہو گی میں وہ کروں گا۔ 40 دن اس نے وہ پانی پیا۔ یہ روزانہ کیا کرتی تھی کہ صبح کے وقت میں 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر اس پانی پر دم کر دیتی تھی، چونکہ مسلم تھی، وہ کافر تھا۔ 7 مرتبہ سورہ انشراح الم نشرح لگا صدرک 7 مرتبہ جگ پر دم کرتی تھی، وہی پانی اس کو شام تک پلاتی تھی۔ 40 دن کے بعد اس نے محسوس کیا کہ میں ایکٹیو ہو گیا ہوں، مجھے صحت مل گئی ہے، اور میں اپنے آپ کو اچھا فیل محسوس کر رہا ہوں، اچھا فیل کر رہا ہوں۔ چلو بھائی ایک لیب میں چیک کرایا جائے۔ اب لیب میں چیک کرایا گیا تو کینسر تو ختم ہو چکا ہے، کینسر تو نہیں ہے۔ بیوی نے کہا ایسا نہیں، کسی دوسرے لیب میں چلیں، وہاں چیک کرائیں۔ وہاں بھی چیک کرایا، وہاں بھی کینسر نہیں ہے۔ ابھی نہیں، ایک تیسرے لیب میں چیک کرایا جائے۔ تیسرے لیب میں چیک کرایا، وہاں بھی کینسر نہیں ہے، آپ کو کینسر ختم ہو چکا ہے۔ آپ کا 4th گریڈ پہ تھا اور کینسر ختم ہو چکا ہے، آپ بالکل صحت مند ہیں، اور ہر جگہ نگیٹو آ رہا ہے، ہر جگہ نگیٹو آ رہا ہے۔ ڈاکٹر کو دکھایا، سارے ٹیسٹ دکھائے، ڈاکٹر نے کہا آپ بالکل ٹھیک ہیں، بالکل صحت مند ہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ جب وہ صحت مند ہونے کی گارنٹی مل گئی، اس کو صحت مند ہونے کی اس کو سند مل گئی، صحت مند ہونے کی ڈگری مل گئی، تو اب جب گھر آیا تو بیوی نے کہا کہ آپ نے قسم کھائی تھی، آپ کو اس اوپر والے نے زندگی دے دی ہے، اب آپ بالکل صحت مند ہیں،
آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیجئے۔ ہاں ہاں کیا وعدہ کیا تھا بتاؤ، تم جو مانگو وہ دے دیں، ہم ٹھیک ہو گئے، اب ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہیں گے، اپنی بیوی کے ساتھ رہیں گے، اس زندگی کا ایک بڑا حصہ ملے گا ہمیں، کیا کرنا ہے آپ بتائیے۔ اس نے کہا اب ایمان قبول کر لیجئے۔ کتنی بھاری بات تھی، کتنی بڑی بات تھی کہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ عورت کہے گی کہ ایمان قبول کر لیجئے۔ کیوں؟ میں تو نہیں قبول کر سکتا۔ بیوی نے کہا آپ نے قسم کھائی تھی، آپ نے تو قسم کھائی تھی اپنے مذہب کے مطابق، کتاب کو پکڑ کر آپ نے کہا تھا۔ یہ یاد رکھیے کہ آپ کو جو صحت ملی ہے وہ ہمارے قرآن پاک کی وجہ سے ملی ہے۔ اب پوچھا کیسے؟ اس نے کہا ہم سب بتائیں گے، پوری تفصیل بتائیں گے، آپ پہلے آپ ایمان قبول کر لیجیے۔ تیار ہو گیا، وہ مسجد کے امام صاحب کے پاس لے گئی، وہاں کلمہ پڑھا، ایمان قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ اب آئی گھر میں، اب اس نے پوری کہانی سنانی شروع کی کہ دیکھیے میں بھی ہندو گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اور میرے پڑوس میں ایک مسلم گھرانہ تھا، میں اور اس مسلم گھر کی ایک بچی دونوں کلاس میٹ تھے شروع سے، یعنی ایل کے جی سے یو کے جی سے ایک ساتھ تھا ہماری سہیلی کا۔ میں اپنے کلاس کا ہوم ورک کرنے کے لیے اپنی سہیلی کے پاس چلی جاتی تھی۔ میرے والدین نے محسوس کیا کہ میری بچی کو وہاں اچھی پڑھائی مل رہی ہے، اچھا ہوم ورک مل رہا ہے، اور ہمارے پڑوس میں جو آنٹی ہیں وہ آنٹی عالمہ بھی ہیں اور عصری علوم کی ماہرہ بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی بچی کو نورانی قاعدہ شروع کرایا، تو میں نے کہا کہ آنٹی مجھے بھی پڑھا دیجئے، تو میری آنٹی نے مجھے بھی نورانی قاعدہ پڑھانا شروع کیا، ان کو پڑھاتی مجھے پڑھاتی، یہاں تک کہ میں 2 سال آگے چلی گئی اور میں نے نورانی قاعدہ مکمل کر لیا اپنی سہیلی کے ساتھ۔ اس کے بعد میری آنٹی نے اپنی بیٹی کو قرآن پاک پڑھانا شروع کیا، تو میں نے کہا کہ آنٹی مجھے بھی قرآن پاک پڑھا دیجئے، تو آنٹی نے کہا کہ بیٹا تم ایک کام کرو، ایک کلمہ ہے چھوٹا سا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ چھوٹا سا کلمہ پڑھ لو تم، پھر ہم تمہیں انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھا دیا، اب قرآن پاک پڑھانا شروع کیا اپنی بیٹی کے ساتھ، ان کو بھی پڑھا رہی ہیں اور اپنا کلاس کا ہوم ورک بھی کرا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی پڑھا رہی ہیں۔ ایک دن آیا کہ قرآن پاک مکمل ہو گیا، اب عمر ہو گئی شادی کی، میرے والدین نے میری شادی کے لیے ایک رشتہ تلاش کیا، اور تم سے میرا رشتہ طے ہوا۔ تمہارے بارے مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم بڑے سخت مزاج ہو، اپنے مذہب پر بڑے سخت ہو۔ اب میں ہو گئی مسلمان، تم ہو گئے کافر، میں تمہارے ساتھ کیسے رہوں گی؟ لیکن میرے والدین نہیں جانتے تھے کہ میں ایمان قبول کر چکی ہوں۔ بہرحال شادی کا وقت آیا، میری شادی طے ہو گئی۔ مجھے یہ فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک روشنی عطا فرمائی ہے، مجھے قرآن عطا فرمایا ہے، ایمان عطا فرمایا ہے، میں اس گھر میں جا کر کے پھر ایمان سے محروم ہو جاؤں گی، قرآن سے محروم ہو جاؤں گی، میں کیسے اس کو باقی رکھ سکوں گی؟ میں نے اپنی آنٹی سے مشورہ کیا، آنٹی کیسے میرا یہ کیسے نظام چلے گا؟ میری آنٹی نے کہا بالکل تم پریشان نہ ہونا بیٹا، مجھے قرآن کیسے ملے گا، میں قرآن کیسے پڑھوں گی؟ آنٹی نے کہا تم پریشان نہ ہونا، یہ انتظام کرنا میری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اس کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ شادی سے 2 دن پہلے ہماری آنٹی نے کچھ کپڑے دیے، کچھ سلے ہوئے تھے، کچھ بے سلے ہوئے تھے۔ جو سلے ہوئے تھے وہ کھلے ہوئے تھے، جو بے سلے ہوئے تھے وہ ایک ڈبے میں بہت ہی شاندار پیکنگ کے ساتھ اندر رکھ دیے گئے تھے، اور انہی کپڑوں کے ساتھ میری آنٹی نے اس ڈبے میں قرآن پاک رکھ دیا تھا۔ اتنی شاندار پیکنگ تھی کہ کوئی بھی دیکھ کر یہ
کہتا تھا کہ اس کو رکھا جائے، ابھی نہ کھولا جائے، جب ضرورت پڑے گی تب کھولا جائے گا۔ چنانچہ میری آنٹی میری ماں کے پاس وہ پیک لے کر کے آئیں، اور وہ سلے ہوئے کپڑے تھے، ایک پیکٹ میں بے سلے ہوئے کپڑے تھے۔ تو میری آنٹی نے میری ماں سے کہا کہ بہن، آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے، میں اس کو کچھ دینا چاہتا ہوں، کچھ گفٹ دینا چاہتی ہوں، لہذا میں نے اپنی بچی کے لیے کپڑے بنائے ہیں، یہ سلے ہوئے کپڑے ہیں، یہ بغیر سلے ہوئے کپڑے، ان کو میں نے پیک کر دیا ہے، اور آپ کی بچی کے پاس تو بہت سارے کپڑے ہوں گے سلے ہوئے، وہ پہنے، جب وہ کپڑے اس کے پرانے ہو جائیں تو یہ ڈبہ کھول کر کے یہ کپڑے سلوا لے۔ میری ماں مان گئی، بہت اچھی بات ہے، اتنی خوبصورت پیکنگ ہے، اس کو کھولنے کا جی نہیں چاہتا۔ میری آنٹی نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، اس ڈبے کے اندر قرآن پاک ہے، لہذا تم اپنے ساتھ لے کر کے جانا اس کو، اور اس کو کہیں اچھی جگہ پر رکھ دینا۔ اطمینان کے ساتھ جب تمہارا شوہر جاب پہ چلا جائے، ڈیوٹی پہ چلا جائے، تو اس وقت تم قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرنا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے گا۔ جو وقت مل جائے، جب بھی وقت مل جائے، تم سب نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیا کرنا، ظہر، عصر، مغرب سب ایک ساتھ پڑھ لو، لیکن اس کو باقی رکھو۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا، وہ پیکٹ میرے ساتھ میں میری سسرال گیا۔ میں نے یہ کام کیا کہ جب میرا شوہر ڈیوٹی پر جاتا، میں قرآن پاک کو اٹھا کر پڑھتی اور پڑھ کر رکھ دیتی، جب آپ کے آنے کا وقت ہوتا تو میں قرآن پاک کو اٹھا کر چھپا دیا کرتی تھی۔ اس طرح ایک وقت گزر گیا، میں قرآن پاک پڑھتی بھی رہی، میں نمازیں پڑھتی بھی رہی، الحمدللہ میں ایمان پر قائم رہی، اور آپ کے ساتھ یہ اللہ کی طرف سے ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جہنم سے نجات کا فیصلہ کر دیا تھا۔ ایسا مرض آپ کے ساتھ لگا، وہ سب ہوتا چلا گیا، اور ایسا مرض آپ کے ساتھ لگا کہ آپ مجبور ہو گئے، اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے، جب ہر طرف سے یہ خبر دی جا رہی تھی کہ آپ کی زندگی 6 مہینے کی ہے، آپ مر جائیں گے۔ آپ مجھے دیکھ کے روتے تھے، میرے بچوں کو دیکھ کر کے روتے تھے۔ اللہ رب العزت نے مجھے یہ شعور دیا، مجھے یہ عقل دی کہ میں آپ سے اس طرح سے بات کروں، اور میں جو پانی آپ کو دیتی تھی، اس پانی پر سورہ انشراح 7 بار پڑھ کر کے میری آنٹی نے یہ کہا، جب آپ بیمار ہوئے میں نے ان کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارا شوہر بیمار ہے، تمہارے شوہر کی بیماری اسی شرط پر دور ہو سکتی ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہے۔ ہم مارے پھرتے ہیں ادھر ادھر، اور شفا ہمارے پاس موجود ہے، ہر مرض کی شفا ہمارے پاس ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ قرآن کہہ رہا ہے وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہمارے پاس نسخہ شفا موجود ہے، اور ہمارے نزدیک اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اس نسخے کیمیا کی قدر نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی نے سحر کر دیا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام پر اس سحر کا اثر 6 مہینے رہا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرے سر پر کسی نے بہت بڑا کوئی پتھر رکھ دیا ہے۔ حضور بھول جاتے تھے۔ 6 مہینے اس طرح سے گزر گئے۔ آپ ایک رات کو سو رہے تھے تو خواب دیکھ رہے ہیں کہ 2 آدمی آئے ہیں، ایک داہنے بیٹھا ہے اور ایک پینتیانے بیٹھا ہوا ہے۔ پینتیانے والا پوچھ رہا ہے بھائی کیا ہوا ہمارے آقا کے لیے؟ تو سرہانے والا کہہ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر لبید ابن عاصم ایک یہودی نے سحر کر دیا ہے، تو سحر دور کیسے ہوگا؟ تو سرہانے والا کہہ رہا ہے کہ لبید ابن عاصم نے ایک خاص قسم کا جو کھجور کا غلاف ہوتا ہے، جس میں کھجور آتا ہے، اس غلاف میں اس نے سحر کیا ہے آٹے کے اوپر، اس میں کنگھے کے تانت میں 11 گرہیں لگا کر کے اس میں رکھی ہیں، اور وہ پتھر کے نیچے دبا دیا ہے۔ اگر وہ پتھر سے اس غلاف کو ہٹا دیا جائے، نکال لیا جائے،
اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ان گرہوں کو کھول دیا جائے، حضور ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب صبح ہوتی ہے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی کو بلاتے ہیں، علی فلاں کنویں پر چلے جاؤ، اندر چلے جانا، اس میں پانی نہیں ہے، اندھا کنواں ہے، اس کنویں کے اندر تمہیں ایک پتھر ملے گا اور پتھر کے نیچے ایک غلاف ملے گا، اس کو نکال لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اندر جب کودتے ہیں تو دیکھتے ہیں پتھر رکھا ہوا، پتھر ہٹاتے ہیں تو غلاف مل جاتا ہے، جیسا حضور نے فرمایا تھا ویسے غلاف مل جاتا ہے۔ آپ لے کے آتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جب حاضر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ 11 گرہیں لگی ہیں اس کے اوپر۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ سورہ فلق کی ایک آیت پڑھیے اور ایک گانٹھ کھولیے۔ حضور پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، ایک گانٹھ کھول دی جاتی ہے۔ من شر ما خلق، ایک گانٹھ کھول دی جاتی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، ایک گانٹھ کھول دی جاتی ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، ایک گانٹھ کھول دی جاتی ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، ایک گانٹھ کھول دی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ 11 آیتیں ہیں، 11 گرہیں لگی تھیں۔ جب 11 آیتیں پوری ہوتی ہیں تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اطمینان کا سانس لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ جو ذہن کے اوپر، دماغ کے اوپر، سر میں جو ایک بوجھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ سورہ فلق، سورہ ناس ہمارے پاس موجود ہے۔ اول تو ہمیں صحیح قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ سب سے بڑا افسوس اور آج کے اس جلسے کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ جتنے لوگ اس جلسے میں آئے ہیں سننے کے لیے، ان سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا ہے۔ ان بچوں سے قرآن پاک آپ سنیے۔ عربی زبان بہت سینسیٹیو لینگویج ہے، عربی زبان بہت نازک، بہت حساس زبان ہے۔ ایک حرف کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ ایک شخص پڑھ رہا ہے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، آپ وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ پڑھ دیجئے۔ حضرت مولانا تشریف فرمائے، حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب، پوچھیے آپ کہ قرآن پاک میں ہے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور کوئی پڑھ دے وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ، آپ مولانا سے پوچھیے مولانا نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نماز ختم ہو جائے گی۔ کتنے لوگ اس طرح غلطی کر رہے ہیں۔ ایک لفظ اور میں کہا کرتا ہوں، ایک لفظ ہے سؤال، مولانا صاحب، ایک لفظ ہے سؤال، سین عین الف لام، سؤال۔ سؤال کے معنی کھانسی کے آتے ہیں۔ کوئی پڑھ دے سؤال، اس عین کی جگہ پہ ہم الف حمزہ پڑھ دیں، سؤال، معنی بدلے کہ نہیں بدلے؟ سؤال کے معنی کھانسی کے آتے ہیں اور سؤال کے معنی مانگنا، طلب کرنا، ڈیمانڈ کرنا، سوال کرنا۔ معنی بدلے، نماز فاسد۔ ہم کتنی غلطی اس طرح کر رہے ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے ایسی عظیم دولت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ قرآن پاک اوج ثریا پر بھی پہنچاتا ہے اور قرآن پاک اٹھا کے پٹخ بھی دیتا ہے۔ یاد رکھیے، آج جو ہماری درگت بنی ہوئی ہے، آج جو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے، یہ صرف اور صرف قرآن پاک سے دوری، قرآن پاک سے محجوری کی وجہ سے ہے۔ بچی کی ہم شادی کر رہے ہیں، اس بچی کو ہم نے قرآن پاک پڑھایا بھی ہے۔ اب مارکیٹ جائیں گے، سب سے اچھا جو قرآن پاک ہے وہ دے دیجئے، بچی کو جہیز میں دینا ہے۔ اب اعلیٰ درجے کا قرآن پاک خریدا جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ اس کا ایک باکس دے دیجئے۔ بہت مالدار ہیں تو کہیں گے اس کے اوپر جو کور لگا ہے وہ سونے کا ہونا چاہیے۔ سونے کے کور، اس باکس کے اندر اعلیٰ درجے کا قرآن پاک رکھا گیا، وہ اپنی بچی کو دیا جا رہا ہے اور بچی کو قرآن پاک پڑھایا نہیں۔ اب وہ بچی جو کئی ہزار روپے کا، لاکھوں روپے کا قرآن پاک لے کے جا رہی ہے، وہ بچی لے جا کر اوپر پٹرے پہ رکھ دے گی، شیلف پہ رکھ دے گی۔ جب وہ پڑھی نہیں ہے تو کیا کرے گی اس کو؟ تو ہم بچی کو جو قرآن پاک، میرے خیال ہر والدین اپنی بچی کو قرآن پاک دیتے ہیں، سب دیتے ہیں۔
لیکن کیا اس کو قرآن پاک پڑھایا بھی ہے؟ قرآن پاک پڑھا بھی دیا، بچوں میں، لڑکوں میں تو مدارس میں قرآن پاک ہو جاتا ہے، لیکن گھروں میں جو قرآن پاک ہوتا ہے، ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا ایک بوڑھی بیوی تھی جو گھروں میں آتی تھی، قرآن پاک بچیوں کو پڑھاتی تھی، ان کا ہی قرآن پاک اتنا گڑبڑ تھا کہ ایک حرف صحیح نہیں پڑھتی تھی۔ اب جس کا ایک حرف صحیح نہیں ہوگا، برتن میں جو کچھ ہوگا وہی تو باہر آئے گا۔ کل اناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی تو باہر آتا ہے۔ اس سینے میں قرآن پاک صحیح ہے تو زبان سے صحیح نکلے گا، اور قرآن پاک سینے میں غلط ہے تو زبان سے غلط نکلے گا۔ میری والدہ ہمارے بچپن میں پڑھتی تھی قرآن پاک، بہت گڑبڑ پڑھتی تھی۔ آپ کو بہت دعائیں دی ہیں۔ مولانا تشریف لے گئے تھے، ہماری والدہ سے مولانا نے سر پہ ہاتھ رکھوایا، میری والدہ نے بہت دعائیں دی مولانا کو ہمارے۔ پہلے بہت گڑبڑ پڑھتی تھی، پھر ہم نے توجہ دی، دھیمے دھیمے پڑھایا اپنی والدہ کو، ماشاءاللہ پھر اتنا شاندار قرآن پاک پڑھتی تھی۔ تو جس بچی کو ہم قرآن پاک دے رہے ہیں، ہم نے پڑھایا بھی ہے اس کو۔ ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ بچے اللہ کی نعمت بھی ہیں، اللہ کی امانت بھی ہیں۔ یہ اس عقیدے کے ساتھ جائیے یہاں، یہ بچے امانت بھی ہیں، نعمت بھی ہے۔ لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کوئی حکیم نہیں باقی، کوئی پیر نہیں باقی، کوئی ڈاکٹر نہیں باقی، کوئی درگاہ نہیں باقی جہاں گئے نہ ہوں، لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ نعمت ہے، اور امانت اس بنا پر ہے، ان کی دینی اسلامی تربیت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، آپ کے اوپر ہے۔ اگر ہم نے ان کو دین نہ دیا، ان کو صحیح قرآن نہ دیا، تو قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ ہوگی، اللہ رب العزت بادشاہ ہوں گے، ہم اور آپ مجرم کی طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہی بچے ہمیں کھڑا کریں گے اور کہیں گے میرے پروردگار ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے میرے پروردگار، یہ میرے والد ہیں، میری والدہ ہیں، یہ پھوپھی ہیں، پھوپا ہیں، ماموں ہیں، ممانی ہیں، خالو ہیں، خالہ ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، یہ سب کھڑے، انہوں نے ڈاکٹر بنایا، میں ڈاکٹر بن گئی، انہوں نے انجینئر بنایا، میں انجینئر بن گئی۔ بیٹا کہے گا میرے پروردگار انہوں نے لائر بنایا، میں لائر بن گیا۔ سب کچھ پڑھایا، قرآن نہیں پڑھایا تھا انہوں نے۔ جب سب کچھ پڑھا تھا تو قرآن بھی پڑھا سکتے تھے۔ ہمارے انگلش کے لیے ٹیوٹر لگایا تھا، قرآن پاک کے لیے ٹیوٹر لگا سکتے تھے۔ اے اللہ، انہوں نے قرآن نہیں پڑھایا، یہ مجرم ہیں۔ جن بچوں کے لیے ہم نے اپنی ذات کو قربان کر دیا ہے، قرض لے کر کے پڑھایا ہے، ان کو رشوتیں لے کر ان کو پڑھایا ہے، سود کا کاروبار کر کے ان کو پڑھایا ہے، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے جہنم کو اپنا گھر بنایا ہے، یہی بچے قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہماری شکایت کریں گے اور کہیں گے میرے پروردگار ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، انہوں نے گمراہ کر دیا تھا۔ تو اللہ پوچھیں گے ان کی سزا کیا ہے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو 2 گنا عذاب دیجیے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر لعنت کی بارش برسائیے۔ تو یہ امانت بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ یہ مدرسہ رحمانیہ انوار العلوم کی طرف سے آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اور اسی پیغام کے لیے جلسے کا انعقاد ہوا ہے کہ دستار بندی تو ہو ہی جائے گی، اس کے ساتھ یہ پیغام بھی آپ کو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم دولت ہمیں عطا فرمائی ہے قرآن پاک کی، اس قرآن پاک کو ہمیں اپنے بچوں تک پہنچانا ہے، اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اگر ہم نے نہیں پہنچایا، یہی بچے ہمارے لیے قیامت کے روز وبال جان بنیں گے۔ میں دل کی گہرائیوں سے وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، میں وقتی نزاکت کے پیش نظر ہمارے حافظ و قاری جسیم الدین صاحب، مولانا صابر صاحب اور یہاں کے دیگر تمام اساتذہ کارکنان، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو خدمات یہ انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کی خدمات قبول فرمائے۔ جو لوگ اس ادارے کا تعاون فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو ان آخرت میں ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کے فیض کو
قیامت تک جاری رکھنے کے اسباب مہیا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔